خسرا، یہ خسرا جو ہمارا وہ وزیر خارجہ بنا ہوا ہے، یہ خسرا جو ہے، یہ خسرا روز اپنا بوریا بستر اٹھا کے امریکہ کی گانڈ میں گھسا ہوتا ہے، دلہ جا کے وہاں۔ اور اس خسرے نے نا، آج میں نے اس کا وہ پڑھا کہ اس نے نا ارشد شریف کی جو دبئی سے اس کو پش کرنے کا کہا تھا انہوں نے کہ بھئی اس کو وہاں سے نکالو، اس کے سائن ہے اس پہ، اس خسرے کے۔ وہ خسرا دلہ آج نہیں دیکھ رہا کہ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے۔ خسرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا ہوں، وزیر خارجہ ہوں پاکستان کا، یا وہ وزیر خارجہ اسرائیل کا یا امریکہ کا۔ وہ روزانہ وہیں ہوتا ہے، اس کا آفس ہی وہاں بنا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنی ریلیشن وہاں قائم کر لی ہے، وہاں اس نے وہ اس سے ان کے فارن سیکٹری سے کوئی یاری بنا لی ہے تو وہ خسرا نا، تو امریکن تو یہ چیزیں پسند کرتے ہیں۔ اس خسرے کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس کے نانا کو جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کے نانا کو جنہوں نے، اور اس کے نانا کو قتل کیا تھا جب اس کے نانا نے سائن کیے تھے کہ یہ مرزائی کافر ہیں، تو اس نے کہا میں نے آج اپنی ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کیے ہیں۔ یعنی اس کو مارنے والے مرزائی تھے۔ پاکستان فوج میں تو سارے مرزائی ہیں، بڑے افسر، مشرف سے لے کے باجوہ تک لے کے سب مرزائی تھے، اور ابھی بھی جو عام پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں مرزائی ہیں۔ وہ پتہ نہیں ایک ڈی جی ایس آئی آر اور لگتا ہی نہیں پاکستانی، وہ افریقہ سے کہیں سے بندر پکڑ کے لا کے اس کو جی وہ سفید سی مونچھیں لگا کے وہاں بٹھا دیا ہے، وہ تو لگتا ہی نہیں ہے پاکستانی ہے۔ اور جو حافظ نہ کہا کرو اس کو، وہ میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہے، اس نے حفظ نہیں کیا ہوا قرآن، اس کو بنایا انہوں نے زبردستی ریٹائر آدمی کو، اور وہ ایک عجیب سا نمونہ، وہ ایک ہمارا وہ ہماری ایک عظیم فوج کا، ایک عظیم فوج ہے ہماری، پتہ ہے دنیا کے 6 نمبر پہ 7ویں نمبر پہ ہم، وہ دنیا کی فوج ہیں، طاقتور فوج ہے، اور ایٹمی پاور ہیں ہم، اور ہمارا اس کو جرنل لگا دیا ہے۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے القدس میں، القدس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اوقاف میں بیٹھے ہوئے لوگ، اوقاف کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ مہینہ انہوں نے رمضان کا مہینہ وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، ہر سال ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ہر سال بچے، عورتیں، ان کی چیخیں، ان کے اوپر وہ گولیاں چل رہی ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے مار رہے ہیں، زبردستی ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کیمرہ مین نے دور سے کچھ اس کے شاٹ لیے ہیں، بوڑھوں کو سب کو مار رہے ہیں وہ۔ تو کہاں گیا پاکستان؟ ایک وہ ترکی نے پروٹیسٹ کیا ہے، تھوڑا سا لوگوں نے کیا ہے، ترکی کا صدر تو وہ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس نے بھی تو ان کی وہاں کونسلیٹ کھولی ہوئی ہے، بزنس کونسلیٹ۔ اور اردن نے تھوڑا سا کیا ہے، اردن میں بھی تو کچھ لوگوں، کیونکہ وہاں زیادہ فلسطینی ہیں، اردن کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ فلسطینی ہیں وہاں پہ، اور سعودی گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے۔ باقی کسی مسلمان ملک کی گانڈ میں دم ہی نہیں تھا کہ وہ منہ کھولتا، اور خاص کر ہم جو ایٹمی پاور ہیں، ہم جو ایٹمی پاور ہیں، ہم ایٹمی پاور کس چیز کے ہیں بھائی؟ یہ ہوتی ہیں ایٹمی پاور ہیں، ان کی ایک پاور ہوتی ہے۔ ایٹمی پاور کیا ہوگی؟ وہ جب سے آیا ہے وہ حرامی، وہ شبازہ، وہ چھوٹا شیطان، تو اس نے تو لالیس کر دی ہے وہاں، نہ سڑکوں پہ لوگ محفوظ ہیں، نہ گھروں میں محفوظ ہیں، چوریاں ڈاکے قتل، چوریاں ڈاکے قتل، مار کٹائی، پولیس والے ادھر ادھر، تو روزانہ کے بنیاد پہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ لالیس اسٹیٹ سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی کہ ایک ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا، بغیر قانون کے چلتی ہے وہ اسٹیٹ، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا وہی۔ تو پولیس والوں کو کھلی چھٹی ہے کہ اپنے فیملی والے کے جو اپنے ہیں ان کو کہو کہ چوریاں ڈاکے کریں، وہ کوئی نہیں پکڑے گا۔ مصروف رکھا پولیس کو، علی امین گنڈا کو، اس کی وہ ایڈیٹڈ فوٹویں لگائی ہوں، ہم کوئی پاگل ہیں؟ فوٹو شاپ میں آپ کی میں انسان سے گدھا بنا دوں آپ کو، انسان سے میں گدھا بنا دوں آپ کو، میں فوٹو شاپ میں آپ کو نا
گدے سے انسان بنا دوں، اس میں تو ہر چیز کی ہو جاتی ہے، اس کو ایسے وہ تو ہج تک اس کی تو اصلی تصویریں تو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، اور وہ ڈرنے والا ہے، مجھے پتہ ہے وہ اس کو جرنل نے اور اس نے وہ داڑھی والا شیطان جو ہے وہ ایک وہ بڑا پیٹ ہے اس کا، جو سرحد میں اس نے وہ مدرسے والوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ان کو بھی شرم نہیں آتی، ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ کافر کیا کر رہا ہے۔ اس کو مولوی نہیں کہنا چاہیے، وہ کافر ہے، اس کافر کو ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ تو دوزخ میں جا رہا ہے، ہم کیوں اس کے ساتھ دوزخ میں جا رہے ہیں؟ وہ دوزخ میں جا کے تو کہیں گے کہ اللہ ہمیں نکالو، ہم اس کو جا کے چھوڑ دیں گے، وہ اللہ کہے گا نہیں، ابھی دیر ہو گئی ہے، ابھی یہاں ہی ہے نا تمہارا ٹھکانہ، اس کے ساتھ ہی تم رہو گے۔ منافق کافر، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا بغیرت، اس نے بھٹو کو پھانسی لگانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا، نون لیکیوں کا بھی ہاتھ تھا، اور یہ سب جتنے بھی بغیرت تھے ان کا ہاتھ تھا اس میں۔ اور بعد میں جی وہ جو جج تھے جنہوں نے اس کو پھانسی کا حکم دیا، وہ ایک گٹھا سا جج تھا، وہ بالکل شکل سے نہ وہ ایسے لگتا ہے وہ ہندوستانی فلموں کا ایک مزاحیہ اداکار، اس نے تو یہ طریقے جو ہے نا یہ پاکستان میں بڑے پرانے ہو گئے ہیں، اور کچھ شرم حیا تو ہے نہیں ہمارے ملک کے اندر لوگوں میں، ان کے پیچھے پھر بھی لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ کام کب تک چلے گا؟ یہ کیا چھری کے نیچے نہیں آئیں گے؟ یہ چھری کے نیچے آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، اور میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، ان دلوں سے میں بالکل نہیں ڈرتا، یہ جو گنجے ہیں، یہ جو فوجی ہیں، یہ فوج تو ہماری ہے نا، فوج میں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری فیملی ہیں وہاں پہ، وہ تو ہماری فوج ہے۔ یہ دلے جو اوپر آ کے نا اس پہ مسلط ہو گئے ہیں زبردستی، یہ دلے، یہ حرامی چور جو ہے نا اس کے اوپر جو مسلط ہو گئے ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو عبرت ناک، ان کو سزائے موت کے علاوہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے نا ان کو نا ریڑھیوں پہ بٹھا کے اور ان سے نا بھیک منگوانی چاہیے۔ جو فاتح اسپین تھا نا، فاتح اسپین جس نے اسپین فتح کیا تھا، جس کی ہم طارق بن زیاد کی بڑی بڑی کہانیاں سنتے ہیں، اس کو بنی امیہ نے اس کے ساتھ یہی کیا تھا۔ بنی امیہ جو تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہی کیا، انہوں نے کسی بھی اس انسان کو نہیں چھوڑا جو کہ اس اسپین کے اندر نا، جنہوں نے اسپین فتح کیا تھا، خود جا کے فتح ہو گیا، جا کے بیٹھ گئے، جیسے یہ ہے نا پاکستان بن گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، آ کے بیٹھ گئے یہ حرامی گنجے دلے۔ میں کشمیر کا تو نام نہیں لیتا، کشمیر بھی ہمارا ہی ہے، لیکن وہ کشمیر والا قصہ ہی گیا جب سے یہ آئے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ زیادہ کرتے، لیکن یہ بے غیرت حرام زادے، یہ ایسے حرامی ہیں، انہوں نے نا ڈالر کی خاطر، وہ دجال کی خاطر نا انہوں نے نا ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے مائیں بہنیں جو ہیں وہ باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں، ابھی تو دکانوں پہ جاتے ہوئے ڈرتی ہیں، دکانوں پہ نہیں جانا چاہتی کہ بھائی یہ نہ ہو کہ کوئی دکان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے کوئی آئے تو ہمیں بھی ساتھ میں لوٹ لے۔ اور کل کا قصہ ہے، پرسوں کا قصہ ہے کہ ایک بیچارہ اپنے گھر سے نکلا آدمی، میں لگاتا بھی رہتا ہوں لیکن میں ایسی وہ بےہودہ قسم کی میں تصویریں نہیں لگا سکتا، وہ تو کوئی ویب سائٹ لگانی نہیں دیتی۔ تو وہ گھر سے نکلا تو اس کو نا دو آدمیوں نے آ کے موٹر سائیکل روکا اور اس کی موٹر سائیکل بھی چھین لی، اس کی چابیاں لے لیں اس سے، اس کا فون لیا، اس کا پرس لیا، تو اس نے پہچان لیا ان کو۔ اس نے کہا تو فلانا آدمی، میں تجھے پہچان لیا، میں تجھے نا تو تیری میں یہ کروں گا۔ اس نے جب کہا اس نے مجھے پہچان لیا تو اس کی فیملی دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے اس کو گولیاں مار دی، ادھر ہی مار دیا۔ یعنی یہ حال ہو گیا ہے۔ لوگ شام کا رمضان کے مہینے میں کوئی 150 بندہ لائن میں لگا تھا، دودھ آیا، دودھ کی لائن میں لگے ہیں کہ دودھ لیں گے، دہی لیں گے، ان کو کسی کے پاس 1000-2000 روپیہ تھے، تو آئے جی ڈاکو، انہوں نے آ کے ان کو لوٹا، پہلے سب کے پیسے نکال لیے، ان کے فون چھین لیے، پھر وہ دودھ والے کی دکان اس کو لوٹ لیا، اس کی پورے دن کی کمائی اٹھا کے لے گئے۔ تو کہاں ہے یار تمہارا قانون؟ تم پولیس وہاں زمان پارک میں بھیجتے رہتے ہو، وہاں
کیا کہتے ہیں مریم نواز کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، امین گنڈا پور کے پیچھے پولیس لگائی ہوئی ہے، مراد سعید کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، اور جو شریف لوگ ہیں ان کو جو اب کام کرنے والے ہیں ان کو تم ختم کرنا چاہتے ہو حرام زادو۔ وہ کچھ شرم کرو یار، تم کوئی حیا کرو، کچھ حیا کرو۔ آج کل شریف آدمی کا گھر سے باہر نکلنا محال ہو گیا ہے، اور وہ کمائی کہاں سے کریں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ رمضان کا مہینہ ہے اور ان کو رمضان کے مہینے میں اتنی لوٹ مار کر رہے ہو، اور جو چیزیں سستی بیچتے ہیں ان کو تم قتل کروا رہے ہو، ان کو تم قتل کروا رہے ہو، اپنے بدماش جو تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی بغیر پولیس کی مدد کے یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ پولیس کی مدد ہوتی ہے، وردی ساتھ ہوتی ہے تو یہ سارے گندے دھندے ہوتے ہیں۔ پشاور میں جو تم نے وہ سردار کو مارا، وہ سردار ہو کے تو وہ اچھے کام کر رہا تھا، اس کو تم نے مار دیا۔ کہیں بھی کوئی سستا، وہ دودھ دہی سستا دے رہا ہے کراچی میں، اس کو جا کے تمہاری گورنمنٹ نے کہتا ہے یہ ریٹ اتنا ہے، اس سے کم بیچا تو ہم آگے تمہیں سیز کر دیں گے۔ تمہیں دلی کے بچوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگلا اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ حرامیوں، گورنمنٹ ہے تمہاری، یہ گورنمنٹ تھوڑی اس کو کہتے ہیں حرام زادو۔ کچھ سنبھالو، کچھ بے غیرتی کم کرو۔ تم نے لالس اسٹیٹ بنا دی ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ۔ پولیس والے تو وہ تو ہیں ہی، ہوتے ہی بے غیرت ہیں، ان کو تو شرم ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو جرنل آ کے بیٹھ گئے، یہ تو کٹیا، وہ باجوہ سے لے کے یہ جو ہے مشرف نے پھر کچھ اپنے کام تو اچھے کیے تھے نا اس کے دور میں، یہ بدماشیاں تو نہیں تھیں۔ تو کچھ تھوڑا سا شرم حیا کر لو، کوئی انسانیت بھی سیکھ لو۔ یہ تمہارے گلے پڑیں گی، کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ آج کل تو وہ ایکسٹریڈیشن بل کے تھرو نا وہ پکڑ کے واپس لے آتے ہیں، اور اگر خان صاحب تمہیں واپس نہیں لے کے آئیں گے نا پکڑ کے، تو ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ، سر دڑ کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔